آخر میں ہے محمد سلیم آوان صاحب، یہ مکرم بابو، اس لائن کے آخر پہ ویسے تو ابھی کافی سوال جی یہ مکرم بابو غلام حیدر صاحب آف گجرانوالا، جو مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کے بیٹے ہیں انشاءاللہ. اور بابو غلام حیدر صاحب اپنے خاندان میں اور اپنے گاؤں احمد نگر ضلع گجرانوالا میں سب سے پہلے احمدی تھے. اچھا ماشاءاللہ. کب یہ ہوئے تھے؟ وہ 1902 یا 3 کے درمیان. 1902 میں. جی. اور کس کے ذریعے؟ وہ اپنے یہ گجرانوالے میں تھے اس وقت. پوسٹ مارٹم سے گجرانوالے میں رہتے تھے نا، رہائش ان کی اس وقت وہاں پہ ہی تھی. جی. تو وہاں گجرانوالے سے اپنے وزیر آباد کے نا، وہ کیا نام ہے ان کا، شیخ شیخ نیاز احمد صاحب؟ نہیں، دوسرے وہ کیا نام صحابی سے، وہ بھی اچھا شیخ عبدالرحمان صاحب وزیر آباد، ان کے ذریعے سے. شیخ صاحب تھے کوئی صحابی؟ ہاں گجرانوالے میں. جی. ان کے ذریعے پھر؟ جی ہاں، ان کے ذریعے. وہ پہلے احمدی ہو چکے تھے؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. تو والد صاحب کو بھی ایک خواب کی تعبیر میں وہ نظر آیا تھا مسیح موعود علیہ السلام، قادیان گئے، اس کے بعد بیعت کی. کیا خواب تھی وہ یا رویا کیا تھا وہ خواب؟ رویا تھا ان کا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، استخارے کے بعد دیکھا تھا حضرت مسیح موعود کو خود، اور مطلب کہ ان کا پتہ کیا تھا کہ کیا وہ مطلب کہ ان کو دکھائی دیا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شکل. چہرہ دکھایا گیا، پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا؟ جی نہیں، پہلے نہیں دیکھا. تو جا کے دیکھا وہی چہرہ تھا، اس لیے تسلی ہو گئی. بیعت کی پھر. اچھا، آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال حضور یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے نام جب مسیح چنا گیا تو وہ کس کی کیا حکمت ہے اس میں؟ مسیح؟ جی. کئی حکمتیں ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. ایک اہم حکمت یہ ہے کہ مسیح کی قوم نے اس دنیا میں حکومت کرنی تھی، جو تمام دنیا پر جس نے غلبہ پا جانا تھا، اور اس وقت انہوں نے مسیح کو خدا کا بیٹا سمجھ لینا تھا، یا سمجھ چکے تھے اس سے پہلے. تو ایک خدا کے بیٹے کی ساری دنیا پر حکومت ہو جانا، جو فرضی خدا کا بیٹا ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اسی فتنے کو اللہ تعالیٰ دجالیت کا فتنہ کہتا ہے. تو دجالیت کے فتنے کے قلع کما کے لیے اگر مسیح کی بجائے کوئی اور آتا تو یوں معلوم ہوتا جیسے مسیح بھی اس سازش میں شریک تھا اور مسیحیت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو خدا تعالیٰ نے یہ پیشگوئی عطا فرمائی کہ مسیح جو آئے گا وہ جھوٹے مسیح کا خاتمہ کرے گا. بس مسیح کا لقب دینا آنے والے امام کو مسیح کی بریت کرتا ہے، اور وہ مسیح جو نازل ہوگا امت محمدیہ میں دو طرح سے اپنی بریت کرے گا، اپنے پرانی حقیقت کی بریت کرے گا. اول یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرے گا. تو خدا کے بیٹا ہونے کا تو تصور بھی کوئی نہیں باندھا جا سکتا اس کی طرف. جو یہ اقرار کرے کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، وہ محمد رسول اللہ سے بالا اور خدا کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ تو یہ ایک عملی اظہار ہے کہ مسیح اس عقیدے سے کلیتاً بری ہیں، اور یہ ان کا اصل مقام ہے جس میں ان کی عزت ہے. دوسرا، اسی قوم کے خلاف وہ جہاد کریں گے جس قوم نے ان کو مصنوعی مسیح بنا رکھا ہے، فرضی مسیح بنا لیا ہے. حقیقی مسیح صلیب کو توڑنے والا تھا، نہ کہ صلیب کو پوجنے والا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو ایک بہت ہی پیارے انداز میں یوں بیان فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ صلیب اس صلیب کو توڑ دوں جس نے مسیح کے بدن کو توڑا تھا، اور اس مسیح کا انتقام یہ مسیح لے رہا ہے اس رنگ میں. بس صلیب کو توڑنے کی غرض سے آپ تشریف لائے، اور مسیح کا لقب پانا یہ بتاتا ہے کہ مسیح خود صلیب شکن تھا، نہ کہ صلیب کو پوجنے والا. سمجھ گئے؟ اور بھی بہت سی حکمتیں، مثلا مسیح میں دم میں زندگی تھی، وہ اس کے سانس میں
ज़िंदगी बख्शने की ताकत बयान की जाती है। बस वो कौमें जो नीम मुर्दा हो चुकी हों, उनको ज़िंदा करने के लिए जो भी इमाम आए उसका लक़ब मसीह बहुत ही सचता है उसके ऊपर। तो मुसलमानों को उस हालत में जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और पेशगोइयों के मुताबिक वो कब्र के किनारे तक पहुँचे हों, वहाँ से निकाल कर असर नौ ज़िंदा कर देना, ये मसीहियत की शान है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम मसीह में ज़ाहिर होगी। और इस तरह उनके फैज़ से, उनके दम के फैज़ से रफ्ता रफ्ता मुर्दे ज़िंदा होने लगेंगे। ठीक है।